حاضرین محترم، آئیے ذرا تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کیا تھی اور آج کیا ہو گئی ہے۔ 7th سینچری میں 632 سن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آ گیا اور 7ویں صدی سے امت مسلمہ نے پوری دنیا کو علم کا نور بانٹنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 632 میں ہو رہا ہے اور 7ویں صدی کی ابتدا سے پوری دنیا میں امت مسلمہ کے علم اور شعور کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے۔ اور مختلف انڈسٹریز کا حوالہ اگر میں دوں، رہائش اور گھروں سے متعلق اگر بات کریں تو یہی امت مسلمہ ہے جس نے پہلی 7ویں 8ویں صدی کے اندر ہی پراپر ویل آرگنائزڈ ٹاؤنز کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیا تھا کہ جہاں پر گھر ہوتے تھے، گھروں کے درمیان میں پراپر پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے، پراپر واٹر اریگیشن کا سسٹم تھا، سیوریج کا نظام پراپر تھا، اور کئی بار ایسے ٹاؤنز بھی تھے اسی مسلم ورلڈ کے اندر اس دور میں کہ جہاں پر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر 50 کلومیٹر تک رات کو لائٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب پیرس اور لندن جیسے شہر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لٹریچر کہتا ہے، پیرس اور لندن جیسے شہر تاریکیوں میں گم تھے، جہاں پر گھروں میں انسان اور جانور ایک کمرے میں رات کو سوتے تھے، ہائیجین کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، صفائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، گھروں کے اندر واش رومز تک نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے گھروں کو واش رومز کا کانسیپٹ پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ جب اسپین میں 9ویں صدی کے اندر 200 سال کے بعد جب اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا اور سلطنت قائم کر دی، اس اسپین کے اندر آرکیٹیکچر کے وہ انمول موتی بکھیرے کہ آج تک پوری دنیا ان سے استفادہ کرتی پھرتی ہے۔ اس اسپین کے اندر ہاسپٹلز کا عدد، سکولز کا عدد، انسٹیٹیوشنز کا عدد، یہاں تک کہ 70 سے زائد ایکڈیمک انسٹیٹیوشن صرف خواتین کے لیے اسپین میں تھے، اور ایک کثیر تعداد میں خواتین ڈاکٹرز وہاں پر کام کیا کرتی تھیں۔ مسلمان اس وقت تک مرد تو دور عورتوں کو ڈاکٹرز بنا چکے تھے۔ 70 سے 72 کیلیگرافک ایکسپرٹ خواتین مسلم لٹریچرز اور کتابوں پر صرف کورڈووا میں کام کرتی تھی۔ یہ لٹریچر بتاتا ہے کب؟ آج سے 1100 سال پہلے اس وقت یہ پوزیشن تھی۔ اس کے علاوہ یہ سفر جاری رہا، گھروں کو مہنگے کارپٹس، پرشین کارپٹس، ایجپشن کارپٹس کا رواج دنیا کو کس نے انٹروڈیوس پھر کروایا؟ وہ بھی مسلم دنیا تھی۔ یہاں سے لوگ کلچر سیکھتے تھے، ان مسلمانوں سے آ کر ڈریسنگ سینس لے کر جاتے تھے کہ پہننا اوڑھنا کیسے ہے، اور پھر جا کر ویسٹرن کنٹریز کے اندر ان لباسوں کو اپنایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے گھڑی ایجاد کر کے، کلاک ایجاد کر کے دنیا کو دیا، اور 13ویں 14ویں صدی کے اندر پھر ہول سیل مارکیٹ کے طور پر گھڑیاں تیار ہوتی تھی مسلم دنیا میں، اور پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی تھی۔ گھروں کے اندر یہ کانسیپٹ تھا۔ یہ جو کافی آج پیتے ہیں، یہ کافی بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اس کافی کو بھی پھر پراپر پبلک مارکیٹ میں، ویسٹ میں، یورپ میں کافی جب پبلکلی پینا شروع کی گئی، اس سے 200 سال پہلے سے عالم اسلام کے اندر کافی روزمرہ کا ڈرنک تھا۔ اور پھر جب ویسٹ نے ٹریول کیا، وہ وزٹ کے لیے بطور ٹورزم، فار ٹورزم مسلم کنٹریز میں آیا کرتے تھے،
یہاں مسلمانوں کو دیکھتے تھے کافی کو بطور مشروب پیتے، متاثر ہو کر وہ یہ کلچر اور فارمولا واپس اپنے ملکوں میں لے کر گئے اور وہاں اس کو ایجاد کیا گیا۔ تعلیمی ادارہ جات اور سکولز کی بات کریں، پوری دنیا میں جب یونیورسٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت آج سے 1200 سال پہلے بلکہ 1300 سال پہلے مسلم دنیا نے پوری دنیا کو ایک یونیورسٹی پرووائڈ کی، کراویین یونیورسٹی۔ اور انٹرسٹنگلی اس کی فاؤنڈر، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہماری بہنوں کے لیے ہے، وہ بھی ایک خاتون تھی جس نے اس زمین کی سب سے پہلی یونیورسٹی فیض میں موراکو کے اندر قائم کی، الکراویین، جو آج تک پچھلے 1300 سال سے لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے اور ڈگریز مہیا کر رہی ہے۔ اور اس کے فارمیٹ کے اوپر آکسفورڈ اور ہارورڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پھر 1000 سال پہلے الازہر جیسا ادارہ وجود میں آیا۔ اور حاضرین گرامی، یہ جو گریجویشن کیپس، روبس ہم پہنتے ہیں گریجویشن ڈے پر، یہ بھی مسلمانوں کی عطا ہے، یہ لباس بھی مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، یہ بھی سب سے پہلے یونیورسٹیز میں تھا۔ پھر پراپر سال کے اندر کلاسز لیتے رہنا، پھر ایگزام میں اپیئر ہونا، اسائنمنٹس کرنا، یہ جو ماڈل آج تک یونیورسٹیز میں اڈاپٹ ہوتا ہے، یہ اس وقت کراویین یونیورسٹی کا ماڈل تھا۔ 1300 سال پہلے آج تک جو ایکڈیمک ماڈل چل رہا ہے، یہ مسلمان دے چکے تھے۔ یہ وہ علم کی سطح تھی۔ اس کے بعد عباسڈ پیریڈ کے اندر ہاؤس آف وزڈم جیسے عظیم انمول ہیرے تعلیم کے، علم کے گوہر نایاب، وہ مسلمانوں نے بغداد کی سرزمین اور عراق میں دے دیے تھے، جہاں پر پوری دنیا سے انٹلیکچوئلز کو انہوں نے جمع کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کے دور سے پہلے تک، چاہے وہ گریکس تھے، رومنز تھے، جو کچھ لکھا جا چکا تھا، ہر شے کو انہوں نے عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروایا۔ اور پھر سائنسدان جتنے تھے، پروفیسرز تھے، انٹلیکچوئلز تھے، اسٹرانومرز تھے، فزسٹ تھے، کیمسٹ تھے، سب کو جمع کیا، الگ الگ شعبے بنا کر بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں پر فریڈم آف مائنڈ کے ساتھ مطالعہ کرتے جاؤ اور علم کی خدمت کرتے جاؤ۔ اس ہاؤس آف وزڈم نے امت مسلمہ کو اور اس دنیا کو ایک نیا رنگ، ایک نیا رینیسانس عطا کیا، جس سے آج تک استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حاضرین محترم، مارکیٹس، بازار کا کانسیپٹ، وہ بھی مسلمانوں کا عطا کردہ ہے۔ پھر ٹریڈ، اپنے ملک سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں کے لیے ٹریڈ۔ پھر مسلم آرگنائزیشنز آج سے 1000 سال پہلے کام کر رہی تھی۔ جب قافلے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو رستے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پراپر ہوٹلز اور سرائے کا اہتمام کرتے۔ لمبی مسافتیں ہوتی تو ڈیورنگ دیئر جرنی رستوں میں انٹرٹینمنٹ سٹالز لگائے جاتے جو ان قافلوں کو انٹرٹین کرتے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا۔ اس ٹریڈ قافلوں کے ذریعے پھر علم بھی پھیلا، مسلم کلچر بھی پھیلا، ٹریڈیشنز بھی پھیلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلے 200-300 سال کے اندر افریقہ سے لے کے چائنا تک مسلم سیولائزیشن کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کے لباس کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی تہذیب کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی زبان کے ڈنکے بج رہے تھے۔ یہ وہ سب کچھ عطا کر چکے تھے۔ ہاسپٹلز کی بات کریں تو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا ہاسپٹل بھی مسلمانوں نے دیا۔ آج تک استعمال ہونے والے سرجیکل انسٹرومنٹس جو کہ آپریشن میں یوز ہوتے ہیں، ان میں بیشتر انسٹرومنٹس اپنی اسی اصل ساخت پر قائم ہیں جو ابن سینا جیسے عظیم انٹلیکچوئلز اور ڈاکٹرز نے اس دنیا کو عطا کیے تھے۔ آج تک 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی وہی انسٹرومنٹس کام کر رہے ہیں، وہی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ پھر
आंख का पूरा नक्शा रेटिना का बनाकर 1000 साल पहले मुसलमानों ने दे दिया था, जिसकी बुनियाद पर कैमरा बना है। यानी इस कैमरे और ये जो एक विजुअल रेवोल्यूशन है जो टीवी की शक्ल में आज हमारे सामने आया है, वीडियो कैमरास की शक्ल में आया है, स्टिल कैमरास की शक्ल में आया है, स्मार्टफोन और इसकी टेक्नोलॉजी की शक्ल में आया है, वो कॉन्सेप्ट आज से 1000 साल पहले इसकी बुनियाद मुसलमान रख चुके थे, वो दे चुके थे। उसके ऊपर प्रोग्रेस किया है बाकी हर किसी ने। फिर ये जो मोतिया का ऑपरेशन कैटरेक्ट का करवाते हैं, ये आज से 1000 साल पहले डॉक्टर्स ने कर दिया था। कामयाब ऑपरेशन इस्लामी दुनिया में और मुस्लिम हॉस्पिटल्स में ये कैटरेक्ट के 1000 साल पहले होते थे। और आज बेशतर चीजें हम उसी रेंज में करते फिरते नजर आते हैं। कुछ चीजों का इजाफा है। ये वो चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं जिनकी बुनियाद मुस्लिम सिविलाइजेशन ने प्रोवाइड कर दी थी। इसी तरह हेल्थ केयर के हवाले से बात करें तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही आपने एक खातून को हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट अपनी कैबिनेट में किया था, अपने दौर के अंदर। और उसने अपने फराइज हेल्थ और हेल्थ फैसिलिटीज की असेसमेंट और ऑब्जर्वेशंस के एतबार से देना शुरू कर दिए थे। इसी तरह ये दवाइयां, पिल्स, पेस्टल्स, सिरप्स, पाउडर्स, ये वो सारी चीजें हैं जो उस दौर में मुसलमान यूज करते और इनके हॉस्पिटल्स की शान हुआ करती थी। और फिर उसके बाद प्रॉपर सर्जरीज, डायरेक्ट सर्जरीज, इनडायरेक्ट सर्जरीज भी मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस की। और स्कॉलर्स हुनैन इब्ने इसहाक जैसी शख्सियात, उन्होंने फिर फर्दर सर्जरी को डेवलप किया और उनके किए गए काम से आज तक वेस्टर्न स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और डॉक्टर्स इस्तिफादा कर रहे हैं। फिर अल ज़हरावी जैसी शख्सियात जो कि 10th सेंचुरी में आए, एक मारूफ सर्जन हुए और उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बहुत कसीर तादाद में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जिससे आज तक कौम फायदा उठाती है। मेडिकल बुक्स, पब्लिकेशंस, लिटरेचर, यहां तक कि पेपर फैक्ट्री, आज हर हाथ में किताब मौजूद है। ये क्या इस शय की मूजब बनी? पेपर मिल्स, कागज छपना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, इसलिए प्रिंटिंग इतनी आम हुई और किताब लोगों के हाथ में। हाज़रीन मोहतरम, इस कागज का मुजिद कौन है? मुसलमान है। सबसे पहली पेपर मिल कहां कायम की गई? मुसलमान दुनिया में। सबसे पहली कागज की मंडी कहां कायम की गई? दमाश्कस में, जहां से फिर पेपर की एक्सपोर्ट होती और पूरी दुनिया में वो इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद प्रिंटिंग का सिलसिला इसी पेपर और कागज पे शुरू किया गया। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह एस्ट्रोनॉमी की बात करें, आज जीपीएस, मैप, मुख्तलिफ गैजेट्स हमें रास्ते बताते हैं और हम भूल गए हैं कि इसके फाउंडर्स कौन थे। इस दुनिया का पहला प्रॉपर नक्शा बनाने वाले भी मुसलमान हैं। इस ग्लोब का प्रॉपर सरकमफ्रेंस और पूरा रास्ता नापने वाले भी पहले मुसलमान हैं। यहां तक कि वास्को डे गामा जब इंडिया की तरफ आ रहा था तो उस वक्त मुसलमान एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट रास्तों का और नेविगेशन का, उसने उसको गाइड किया कि वो अफ्रीका से इंडिया तक जाकर पहुंचा और उसको उसने उस्ताद माना। अपोल और इस तरह की बेशुमार शख्सियात हम आगे चल रहे हैं, वो इस्तिफादा करते रहे मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ और जिनकी बात यहां तक पहुंची। इसी तरह स्टार्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, बेशतर सैयारों के नाम मुसलमानों पर अरबी जबान में रखे गए हैं। ये वो तारीख है जिससे आज हम मुनक़ते हो गए हैं, डिस्कनेक्टेड हैं। इसकी मिसाल थोड़ी मज़ाहिया है लेकिन हकीकत है कि इंसान अपने बाप दादा की लेगेसी छोड़ के हमसायों के बाप दादा की लेगेसी को फॉलो करना शुरू कर दे। यानी बहुत खुशी से हम आज से 300-400 साल पहले स्कॉलर्स की बात तो करते हैं,
ان کی لیگیسی کو لے کر چلتے ہیں. لیکن جنہوں نے اصل میں یہ رنگ دنیا کو دیے تھے ان سے اپنے آپ کو کاٹ لیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ سائنسز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ سائنسز کس نے دی ہیں اور کتنی دی تھیں. آگے کیا پرسنٹیج ہے جو اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامک سویلائزیشن نے در حقیقت اس دنیا کو عطا کی، جس کے ذریعے آج یہ ساری ٹیکنالوجیز اور کمفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں.